ابو بکر کی بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ حضور تشریف فرمائے، حضور نے مجمع عام سے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے کہ جس کا آج روزہ ہے، نفلی روزہ؟ تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کیا۔ فرمایا کون ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ فاستبقوا الخیرات، ہر کام میں ابو بکر کیا ہے؟ اول نمبر۔ صرف اللہ کے دین کی خدمت نہیں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کی ہے ابو بکر صدیق۔ اس لیے اگر ابو بکر کا نام ہے، ابو بکر کے چرچے ہیں، ابو بکر سے محبت ہے، تو پھر تمہیں بھی وہ بننا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے صدیق نے یہ مقام پایا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ تو تم بھی فاستبقوا الخیرات اختیار کرو گے تو دنیا میں تمہیں بھی عزت ملے گی۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو بکر کو تو اللہ نے کہہ دیا تجھ سے میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کل تمہیں بھی کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں، پھر ابو بکر کی پیروی کرو۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ابو بکر بننا پڑے گا۔ بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کی مثال، حضور نے 2 مثالیں دی ہیں، شارٹ کٹ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مثل المؤمن کمثل النخل، پہلی مثال، اور دوسری بھی کمثل النخل ہے، ایک خاء کے نقطے کے ساتھ ایک خاء کے نقطے کے بغیر، نخل کمثل النخل۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی ہے۔ فرمایا شہد کی مکھی کی یہ فطرت اور عادت ہے کہ وہ خود بھی لطیف مزاج ہوتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہ بھی اچھی جگہ کا انتخاب کرتی ہے، پھر وہاں بیٹھ کر جو چیز اخذ کرتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، پھر جب وہاں سے اڑتی ہے تو اس جگہ کا کوئی نقصان کر کے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ شہد کی مکھی کی نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، نیکی پسند ہے، اچھی چیزوں کا انتخاب کرتی ہے، اچھی چیز اخذ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے تو کوئی نقصان کر کے نہیں جاتی۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر اس کو آپ پھیلائیں اور دیکھیں، اس کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے بھی گھنٹے درکار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تو ہم کسی محفل میں بیٹھے، اس کے بعد میزبان کی چغلیاں، دوستوں کی چغلیاں، محفل کی چغلیاں، اور جو امانت محفل میں ہوتی ہے اس کا خیال لحاظ بھی نہیں کرتے، اور بیٹھنے میں بھی جگہ کا انتخاب صحیح نہیں کرتے۔ جی اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا شہد کی مکھی ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، اچھی جگہ کا انتخاب کرے گی، اچھی جگہ لے گی، اڑے گی تو اس جگہ کا نقصان کر کے بھی نہیں جائے گی۔ دوسرا فرمایا کمثل النخل، بندہ مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت وہ سراپا نفع بخش ہوتا ہے، اس کا تنا بھی نفع بخش ہے، شیطیر ڈالتے تھے لوگ، کام آتی تھی۔ آپ سندھ کے علاقوں میں دور دراز چلے جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے پتے بھی، اس کے سے چٹائیاں بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ اس کا پھل ہے، کھجوریں بھی کھاتے ہیں لوگ، گٹھلیاں بھی کھاتے ہیں جانور۔ جی یعنی وہ سراپا، اس کا ایک کوئی جز ایسا نہیں جس سے اللہ کی مخلوق نفع نہیں اٹھاتی۔ فرمایا ایک مومن کی مثال بھی ایسے ہونی چاہیے کہ اس کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے نفع مند ہونا چاہیے۔ الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ اچھا وہی لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ معاملات کرتا ہے۔ آج یقین جانیے سب کچھ ہے، آج بڑے بڑے جلسے بھی ہیں، میلاد بھی کہیں ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ پیسے بھی دھڑا دھڑ نعت خانوں پر عشق و محبت میں گرا رہے ہیں، مولویوں پر گرا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، نہ احترام ہے، نہ ادب ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اور چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے
کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے اکثر وہ ہیں جو جماعتوں سے وابستہ ہیں، جو دیندار ہیں، جو آپ مذہب کی نمائندگی کرنے والے ہیں. کم از کم مجھے اور آپ کو سنبھلنا چاہیے. یہ بہت بڑا اس وقت المیہ ہے. اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں، اپنے خیالات کو کنٹرول میں کریں، ادب و احترام کا خیال اور لحاظ اور پاس کریے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اور لحاظ اور پاس کریے، تو پھر جا کے کہیں کامیابی ملے گی. وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری ہماری محنت کیا ہو جائے، ضائع اور رائگانہ چلی جائے. تو اللہ یہ کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی